تو آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی انگزائٹی کی ویڈیوز ہیں, چاہے وہ پینک اٹیک کی ہوں, او سی ڈی کی ہوں, یا جنرلائز انگزائٹی کی ہوں, تو اس میں جو موسٹ کامن جو کیوری آ رہی ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آتی ہے. اور خاص طور پہ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے عرصے سے میڈیسن لے رہے ہیں, اس کا کیا حل ہوگا, یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے اپنی علامات بتا کے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی اس طرح اس کا علاج کس طریقے سے آگے ہو سکتا ہے. تو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ ویڈیوز ایک ہمارا جو اس کا سول پرپز ہے, ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے انفارمیشن جو ہے نا وہ اویلیبل ہونی چاہیے ایک سادہ عام فہم انداز میں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس قدر ہو سکے وہ مستند ہو سائنسی طور پہ. اس پہ ہماری اپنی جو ایکسپیرینس بیسڈ کچھ خیالات ہوتے ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کیے جائیں, لیکن اس چیز پہ ہم انسسٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ہی ساری ٹریٹمنٹ آگے چلے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سائنسی رویہ نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے آج ہم کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو انگزائٹی کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ جو ہر وقت کی پریشانی لگی رہتی ہے انسان کو, اور یہ اس حد تک ہوتی ہے کہ جی آپ کے روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی گھریلو زندگی, آپ کی جاب, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے معمولات, نیند, کھانا پینا, ازدواجی تعلقات, بچوں کے ساتھ تعلقات, آپ کی جو سوشل لائف ہوتی ہے, وہ ساری چیزوں میں ایک کمپرومائز آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ جی یہ جو خیال آتا ہے یا امپلس ایک آتی ہے, یا سم ٹائم ہمیں انٹرنیٹ پہ یا بعض کا کچھ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرف لے کے چل پڑتے ہیں کہ جی جو بھی پریشانی ہو, جس طرح کی بے چینی کی کیفیت ہو, ہر چیز کا جو علاج ہے وہ دوائی یا میڈیسن میں ہی مل سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے, اور یہ ایسا کیوں نہیں ہے یہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے. اس چیز کو بنیادی طور پہ اس کی بیس میں جا کے, جڑ میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے, تبھی جو ہے نا اس ساری صورتحال کو کلیریفائی کرنے میں کچھ مدد ہو پائے گی. اچھا دیکھیں, یہ جو عام طور پہ ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی کسی وقت کسی لمحے پریشان ہو سکتا ہے. بعض کا ہمیں لگتا ہے کہ جی آج کوئی برا دن تھا, اکثر یہ ہم کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی آج بیڈ ڈے تھا, آج اچھا دن تھا. تو یہ جو ایموشنل ہماری ٹون ہوتی ہے, یہ جو ویریشن ہوتی ہے, تبدیلی آتی ہے رویوں میں, مزاج میں, جذبات میں, سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ جذبات کی جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے یا یہ ختم ہو جائے تو یہ ایک انسان کے لیے ایک بڑی بدقسمتی کی ایک چیز ہوگی کہ جی وہ بالکل ہی جذبات سے آری ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اچھے جذبات آنا, برے جذبات آنا, خوشی, غمی, اداسی, بعض کا غصے کی کیفیت, بعض کا ڈسگسٹنگ کی کیفیت, اکتاہٹ, نفرت, یہ ساری ایک شیڈز ہیں ہمارے ایموشنز کے. آف کورس یہ ہم بات کر رہے ہیں جو نارمل شیڈز ہوتے ہیں, جب یہ ایکسٹریم میں چیزیں چلی جاتی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ اس وقت ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, یہ چیزیں ہر کسی میں آتی ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ جی وہ حضرات پیشنٹ جو کہ یہ کمپلینٹ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی, پورے ہفتے کی, پورے مہینے میں, پورے کئی سالوں سے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو مسلسل ایک بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں. یہ کیا ہے, اس کے بارے میں بنیادی طور پہ بات کریں. دیکھیں, اس چیز کو ہم جو ایک مریض کی پوری زندگی گزری ہوتی ہے, بچپن سے لے کے, پیدائش سے لے کے بچپن کے بعد پھر ٹین ایج شروع ہوتی ہے, پھر ایک ایڈلٹ ایج, اس کے ٹین ایج کے بعد پھر ایڈلٹ, اس کے بعد سارا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ جذباتی جو کیفیات ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کے بچپن میں ڈیو ٹو مینی ریزن کوئی بچپن اچھا نہیں گزرا, یا کوئی اس طرح کی کیفیت وہاں پہ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ایسے عوامل پیدا ہوئے تھے جن عوامل نے اس بچے میں
ایک رد عمل کی نفسیات کو جنم دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چاہے بچہ 2 سال کا ہو, 1 سال کا ہو, 3 سال کا ہو, اگر تو کوئی بھی ایلیمنٹ, کوئی بھی بہر کا عوامل بچے کی طرف آئے گا, کوئی بھی رویہ بچے کی طرف اپنایا جائے گا, تو اس کا ایک ریئیکشن پیدا لازمی طور پہ ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی چھوٹا بچہ ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوگا. وہ جو ریئیکشن ہوگا بچے کا وہ ہو سکتا ہے کہ کوائٹ ڈفرینٹ ہو ایز کمپیئر ٹو کہ جب وہ ایک ایڈلٹ کا رویہ ہوتا ہے. اچھا, تو بچپن میں کسی بھی وجہ سے اگر بچے کے اندر کوئی رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی تھی, اور وہ رد عمل کی جو نفسیات تھی, جو ریئیکشن تھا, اگر وہ نیگیٹو تھا کسی بھی حوالے سے, مثال کے طور پہ کہ جی بچے پہ کوئی تشدد ہوا, بچے کی جو ایک سیلف کیئر ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی, بچے کو جو ایک ٹینڈر لو کیئر چاہیے ہوتی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو گئی, ایک ہارش انوائرمنٹ رہا چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, اگر وہ بچے, تو اس کے رسپانس میں ایک نہ ایک ریلیشن بن جاتا ہے کہ جی یہ ایک عوامل کی وجہ سے ایک ریئیکشن, یہ ایک ریلیشن شپ بنتا ہے. یہ یوں سمجھے کہ ایک بنیادی چنگاری جو ہے نا یہ وہاں پہ بنتی ہے. اب یہ ایک چیز ہو گئی. اب دوسری بات پہ یہ ایک انسانی دماغ کا ایک خاص میکانزم ہوتا ہے کہ جی اگر ایک تعلق کسی بھی عوامل کے ساتھ, کسی نفسیاتی رد عمل کا ایک اگر تعلق بن جائے تو پھر یہ تعلق صرف اس ایک کڑی تک محدود نہیں رہتا, پھر آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے ایک اگر کسی کی نگلیکٹ کرنے سے بچے کے اندر نفسیاتی رد عمل پیدا ہوا تھا, تو اب یہ نفسیاتی رد عمل کی جو بڑھوتری ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ وہ اب ریئیکشن صرف اگنور کرنے کی حد تک نہیں رہے گا. کوئی بھی انوائرمنٹ میں, اس کے ماحول میں, بچے کے ماحول میں کوئی بھی ایسی تبدیلی ہوگی جو کہ اس رویے کو جس نے پہلے بنیادی طور پہ شروع کیا تھا, جس عوامل نے اس سے تھوڑی بہت بھی ملتی جلتی ہوگی, تو وہ رویہ پیدا ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ رویے اس پرسنالٹی کا ایک حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچپن گزر گیا, ٹین ایج شروع ہو گئی, بلوغت کی طرف بچہ چلا گیا, ایڈلٹ لائف میں آ گیا. اب کیا ہوتا ہے, جب اس چیز کو ہم ایکسپلین ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ایڈلٹ لائف میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جی اب 24 گھنٹے کی ہر وقت کی بے چینی کیوں رہتی ہے. اصل میں یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب یہ بچہ ان عوامل کے ساتھ ایک پورا ایڈلٹ, ایک بالغ انسان, مکمل انسان بن جاتا ہے, تو تب یہ, اب ظاہر سی بات ہے آپ اور ہم ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, یہاں پہ اپس ڈاؤنز ہوتے ہیں, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی ہے. تو اس اب انوائرمنٹ میں ایسے عوامل ضرور پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ان عوامل کے ساتھ جو کہ بچپن میں جنہوں نے بچے میں نفسیات, رد عمل کی نفسیات پیدا کی تھی, یہ عوامل اب جو ایڈلٹ لائف میں بچے کو, جو انسان کو نظر آتے ہیں, سم ہو اس دبی ہوئی چنگاری کو ابھارنے کا کام کرتے ہیں. اب obviously جب ہم ایڈلٹ ہوتے ہیں تو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر جگہ پہ مشکل حالات نظر آتے ہیں. ہم فیملی میں ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کچھ مشکل چیزیں نظر آئیں گی, ہم جاب کر رہے ہیں مشکل چیزیں نظر آئیں گی, ہم اگر میریٹل سٹیٹس میں ڈفرینٹ چیزیں نظر آئیں گی, ایز اے فادر, ایز اے برادر, جس کیپیسٹی میں ہمیں تو ظاہر مشکلات تو آتی ہیں. اب جو مشکلات آتی ہیں تو وہ ایک ٹریگر کا کام کرتی ہیں, جو کہ بہت پہلے, کافی پہلے ایک بچپن میں ایک جو چنگاری پڑی ہوئی تھی اس کو اگنائٹ کرنے کو, اس کو جلانے کا کام کرتے ہیں. اب یہ مختلف عوامل, اب یہ عوامل بہت زیادہ ہیں چونکہ ڈیلی بیسس پہ, روزانہ کی بنیاد پہ, ایوننگ مارننگ کی بنیاد پہ یہ عوامل ہمیں اپنی سوسائٹی میں, لوگوں میں ملتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ اسی جو رد عمل کی نفسیات ہے اس کو جا کے سلولی ٹریگر کرتے ہیں, اور یہ کنسسٹنٹلی وہ چیز ٹریگر ہوتی رہتی ہے. تو یہ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جی اس نفسیات کی اس رد عمل کی نفسیات کا جو اس کے جو پہلے جو 1 یا 2 عوامل تھے, اب بہت زیادہ ایک لمبی لسٹ بن گئی عوامل کی جو کہ اس نفسیات کو ٹریگر کرتے ہیں, اس رد عمل کی نفسیات کو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جسے ہم جنرلائز انگزائٹی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہر وقت کی پریشانی, ہر وقت کی ایک اس طرح کی کیفیت کے انجانا, خوف, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے میرے ساتھ, ایک تشویش اور ایک بے چینی کی کیفیت میں ہر وقت انسان اپنے آپ کو پاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی جو چھوٹے چھوٹے مینیوٹ ٹریگر اب ہمیں ایوری ڈے لائف میں مل رہے ہوتے ہیں, وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے
اس بنیادی جو رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی تھی تب اس کے ساتھ سم ہاؤ لنک بنا لیتے ہیں, اور یہ لنک اتنا کنسسٹنٹ, اتنا فریکوینٹ اور اتنا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ کو ہسٹری دیتے ہیں فار ایئرس کہ جی وہ کس ایموشنل ٹرمائل سے گزرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا بنتا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو بنیادی بات کہاں پہ آ گئی؟ اب یہ ساری چیز سامنے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں جب تک ہم پیچھے نہیں جائیں گے, پورے ایک جو چائلڈہڈ سے پوری براٹ اپ ہوا ہے اس انڈیویجول کا, اس کو انالائز نہیں کریں گے, چیزوں کو دیکھیں گے نہیں, اب وہاں سے لیتے ہوئے اب ایڈلٹ لائف میں جو انوائرمنٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ ایٹ لارج جو انٹریکشن ہے اس انڈیویجول کی, اس کو جب تک انالائز نہیں کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان ادر ورڈز ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ وہ ڈومین ہے. تو یہاں پہ وہ ساری چیز آ جاتی ہے. اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ آپ کی جو اس نوعیت کے پرابلم ہیں جن کا اوریجن بہت ایک ارلی فیز میں ہوا تھا, اور وہ کس طرح چیزیں جو ہے وہ کنڈیشنڈ ہونا شروع ہو گیا, اور ایڈلٹ لائف میں وہ ایک فل بلون اسپیکٹرم بن گیا آپ کی بیماری کا, اس کا ایگزیکٹلی حل کیا ہے. تو سیکیٹرسٹ سے ہوگی, ڈائگنوسٹک جو ورک اپ ہے وہ بھی سیکیٹرسٹ ہی کریں گے, وہ بھی سجیشن جو ہوگی وہ سیکیٹرسٹ سے ہی ہوگی, لیکن اس کی جو الٹیمیٹلی جو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کی جو امپلائمنٹ ہے اس چیز کی, وہ سیکیٹرسٹ سے ہی ہوگی. تو بنیادی طور پہ یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کی مشکل فیز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اپنی ہر علامت کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں. شرط یہ کہ آپ آئیں, اپنی ایویلویشن کروائیں, تاکہ خاص طور پہ ان یہ جو میں نے آپ کو اس نوعیت کی جو بیماریاں بتائی ہیں اس حوالے سے, بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں سائیکو تھراپی کا جو رول ہے وہ بالکل اینڈ میں آتا ہے. ٹو بگن ود ہمیں میڈیسن سے ہی جو ہے نا وہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے, لائف سیونگ ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لائک اسکیزوفرینیا, بائیپولر ڈس آرڈر, سم ٹائم او سی ڈی, سیویئر ڈپریشن, ایون سیویئر انگزائٹی, اگر بہت مارک انگزائٹی ہے ود سیویئر سومیٹک یا فزیکل کمپلینٹس, ہم سب کو, ڈاکٹرز کو بھی, سیکیٹرسٹ کو بھی تھوڑا سا اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت شکریہ.